متشابہا مثانی، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں. تو یہ جو اسلوب ہے نا، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر، جہنم کے ساتھ جنت کا ذکر، یہ اسلوب بھی مثانی میں سے ہے کہ بار بار دہرایا جاتا ہے. اور پورے قرآن میں یہ بار بار ریپیٹ کیا گیا اس لیے کہ تاکہ شوق بڑھے جنت کا اور خوف بڑھے جہنم کا، اور انسان کے اندر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا شوق ہو اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا شوق ہو. تو یہ صرف یہودی اور عیسائی ان کی بات نہیں ہے. بنیادی طور پر تو اہل کتاب کو دعوت دی گئی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام کفار کی بات کی. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے وہ ایسے انجام کے لیے تیار ہو جائیں، اور جو مان لیتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بھی ایک مثانی میں سے ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے آتے ہیں. گویا ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کا جو تعلق ہے وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان تو لے آئے اور عمل صالح نہ کرے. ایمان اور عمل صالح کا تعلق یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی شخص، جیسے نیت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اسی طرح ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. جب ایمان آ جاتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص عمل پر کاربند نہ ہو. مسئلہ ایمان آنے یا نہ آنے کا ہے. جب ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان فوراً عمل ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، ساری ایمان کی تفصیل بتائی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ تفصیل ایمان کی ہے. اس کا اثر کیا ہے؟ ایمان آتا ہی ہے تو فوراً انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور فوراً عمل کیا. گویا ایمان آنے کے بعد حکم سننے اور عمل کرنے کے درمیان تردد کا وقفہ نہیں ہوتا. انسان سوچ میں نہیں پڑتا کروں نہ کروں، کیا کروں، میرے لیے کہا ہے، کس کے لیے کہا ہے. تو وہ یاد ہے نا کہ صحابی جو ہے ابھی باہر کھڑا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو وہیں بیٹھ، حالانکہ اس کو تو کہا ہی نہیں تھا. بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور حکم بیٹھ جانے کا تھا تو وہیں بیٹھ گیا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. لہذا قرآن کا حکم ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو فوری طور پر یہ ایمان اور عمل صالح ہوگا تو جنت میں لے جائے گا. وگرنہ ایسا ایمان جو صرف دعویٰ ہو کہ ہم مومن ہیں، آگے ذکر آ جائے گا ان کا بھی، جس کا جو دعویٰ کرے ایمان کا، بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے ہوتا اس کا تو دعویٰ ایمان ہی چھوٹا ہے. اب آگے جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59، اس میں بالکل ایک دوسرا مضمون بیان ہوا ہے. کیونکہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ نساء احکام کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور احکام کی صورتیں وہ ہیں جس میں کچھ حکم دیے گئے ہیں. وہ جو سورہ آل عمران میں دو قسم کی آیات کی بات کی کہ محکمات اور متشابہات، تو ان میں زیادہ آیات، اس میں بہت ساری آیات یعنی جو احکام کی صورتیں ہوتی ہیں ان میں بہت ساری آیات احکام کی ہوتی ہیں، حکم دیے گئے ہوتے ہیں. یہاں پھر حکم دیا گیا. شروع میں بھی احکام آئے حسن معاشرت کے، اور پھر یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی بات ہوئی، اہل کتاب کی. اب یہ دو جو 58 اور 59 میں بھی احکام ساتھ چلتے ہیں. آگے پھر منافقین کا تذکرہ ہے، جو آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 104 تک درمیان میں جہاد کے احکام بھی ہیں. خاص طور پہ آیت نمبر 71 سے لے کر 76 تک یہ درمیان میں خصوصی احکام جہاد کے دیے گئے. تو ساتھ ہی ساتھ منافقین کا تذکرہ چلتا ہے. تو پوری صورت میں آخر تک، آخر پہ آیت نمبر 176 میں بھی جا کے پھر سے وراثت کے احکام کو ریپیٹ کیا گیا ہے. تو ساتھ ساتھ احکام چلتے ہیں، ساتھ ساتھ یعنی اہل کتاب کا معاملہ بھی چلا اور اب آگے منافقین کا بھی چلے گا. تو یہ جو دو آیات ہیں یہ بڑی اہم. اللہ اکبر. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تعالی یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم ادا کیا کرو یا سپرد کر دیا کرو امانتیں اہل لوگوں کے، یعنی اہل لوگوں کے سپرد کر دیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، تو ان تحکموا بالعدل، تو ہمیشہ فیصلہ عدل کے ساتھ ہونا چاہیے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تمہیں. نعم ما اصل میں نعمہ اور ما کا مجموعہ ہے.
नेमा का मतलब होता है बहुत अच्छा या बहुत अच्छी, और नेमा यानी असल लफ्ज यूं होगा इन्नल्लाह नेमा मा याइदुकुम बिही, तो वो मिल गया तो निअमा बन गया। तो अल्लाह ताला बहुत अच्छी नसीहत करता है तुम्हें, इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा, बेशक अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला और बहुत देखने वाला है। अच्छा, यहाँ पे मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब फरमाया करते थे कि पूरा जो इज्तिमाई निज़ाम है ना, वो इन दो आयात में बयान कर दिया गया कि एक इज्तिमाई निज़ाम में तीन बड़े इदारे होते हैं जो इज्तिमाई निज़ाम चलाते हैं। एक होती है इंतज़ामिया, एक होती है अदलिया, और एक होती है मुक़न्नना। तो ये तीन ही इदारों को चलाते हैं। मुक़न्नना ने कानून साजी करनी होती है, और अदलिया ने फैसले करने होते हैं, और इंतज़ामिया ने कानून नाफिज करना होता है। लिहाजा जब शुरू में कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, तो ये असल में इंतज़ामिया का हुक्म है कि जो इंतज़ामी उमूर हैं वो उन लोगों के सुपुर्द करो जो अहल लोग हैं। और वइज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, और जब फैसला करो तो अदल के साथ फैसला करो। ये बात अदलिया से मुतल्लक है। और उसके बाद अगली आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, वहां पे मुक़न्नना की बात हो गई है। तो गोया तीनों इन दो आयात के अंदर पूरा इज्तिमाई निज़ाम ये इसके अंदर आ गया है। ये इस कदर अहम अहकाम है इज्तिमाइयत के हवाले से। लेकिन अमानत और फिर अमानत, लफ्ज अमानत जो है, अमानत की जमा है। लफ्ज अमानत वो होती है जो चीज किसी के भरोसे पर दे दी जाए उसको अमानत कहते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन के अहले ईमान की ये सिफत बताई है कि ये लोग वो हैं जो अपनी अमानतों की और अपने वादों की निगरानी करते हैं। और ये सूरह मोमिनून में भी फरमाया, सूरह मारिज के अंदर भी फरमाया, और इसी तरह सूरह अनफाल के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला वर रसूल, कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत ना करो, व तख़ूनु अमानातिकुम। इसी तरह आपस में भी एक दूसरे के भरोसे पर कोई चीज जो रख देते हो उसके अंदर भी खयानत ना करो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अमानत जो है ये एक तो वो अमानते हैं जो हम एक दूसरे को दे देते हैं, वो भी अमानते हैं सारी की सारी। और कोई अगर जिम्मेदारी कोई शख्स आपको सौंप दे तो वो भी अमानत है। तो जब भी कोई चीज किसी के सुपुर्द की जाए इस भरोसे पर कि ये इसकी हिफाजत करेगा, चाहे वो चीज जाहिरी वजूद रखती हो और चाहे वो मानवी वजूद रखती हो, वो अमानत कहलाती है। लिहाजा हर वो चीज जो किसी को भी जिम्मेदार बनाया गया है तो वो गोया उसका अमानतदार है और उसकी अमानतदारी उसके जिम्मे है। और हर शख्स मुख्तलिफ तरह की अमानतें रखता है और उसकी निगरानी उसको करनी पड़ेगी। जिस तरह की भी अमानत उसको दी गई है, जो हम एक दूसरे को अमानत देते हैं उसकी जिम्मेदारी भी उसके ऊपर होती है। देखें, हम किसी के पास एक शख्स किसी को रकम देता है या कोई भी चीज देता है, उसकी दो हैसियतें हो सकती हैं। एक हैसियत हो सकती है कर्ज की, एक हैसियत हो सकती है अमानत की। तो कर्ज की हिफाजत भी उसके जिम्मे होती है, अमानत की हिफाजत भी उसके जिम्मे होती है। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि अमानत वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता, कर्ज वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। और कर्ज की वापसी लाजमी है चाहे वो जाया हो जाए। लेकिन अमानत अगर उससे जाया हो जाती है बशर्ते कि उसने उसकी हिफाजत में कोई कोताही ना की हो। और अमानत अगर उससे जाया हो जाए और ये साबित हो जाए कि उसने कोई कोताही नहीं की तो अमानत उसके जिम्मे नहीं है, अमानत की हिफाजत उसके जिम्मे है। यानी ये उन रुकूम की या उन अशिया की बात है जो हम एक दूसरे के पास रखते हैं। अगर तो कर्ज है तो कर्ज वापस भी जरूर देना है, उसकी हिफाजत भी करनी है और उसके इस्तेमाल का हक उसके पास होता है। अमानत का क्योंकि उसके पास हक के इस्तेमाल नहीं होता, वो अपने, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसका हक के इस्तेमाल उसके पास नहीं होता। और उस अमानत का हक ये है, उसमें अमानतदारी ये है कि वो उसकी हिफाजत में अपनी सारी सलाहियतें उसके ऊपर लगा दे कि इसके अंदर कोई खयानत ना हो। और अगर वो उसको अपने जाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करेगा तो भी वो खयानत होगी। अगर वो उसकी हिफाजत में कोई कमी रखेगा तो भी खयानत होगी। लिहाजा इस तरह से कोई भी चीज हो, चाहे वो मानवी वजूद रखती हो, कोई जिम्मेदारी हो, चाहे वो कोई चीज हो, जब भी उसके अंदर वो
حفاظت میں کمی کرے گا یا اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، دونوں صورتوں میں خیانت ہوگی۔ لہذا فرمایا لا تخون اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، نہ ہی اپنی آپس کی دی ہوئی امانتوں میں خیانت کرو۔ اور یہاں فرمایا ہے کہ ان اللہ یامرکم، اب جو حکم دیتا ہے نا اللہ کا حکم قانون ہوتا ہے، یہ قانونی بات ہے۔ ایک قانونی حکم ہوتا ہے، ایک نصیحت ہوتی ہے کہ کسی کو پیار محبت سے آپ خیر خواہی سے سمجھائیں، اور خیر خواہی سے یعنی جو نصیحت ہوتی ہے اس کے اندر خیر خواہی یقینی ہے، لازمی ہونی چاہیے۔ نصیحت ہوتی اس وقت ہے جب کوئی کسی کو خیر خواہی سے سمجھاتا ہے، لیکن قانون جب ہوتا ہے تو قانون ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی کے حق میں ہو، کسی کے خلاف ہو۔ لہذا یہ ایسا حکم ہے جو انتظامیہ سے متعلق بھی ہے اور عدلیہ سے متعلق بھی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم بھی ہے اور یہ نصیحت بھی ہے۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اس کی اہلیت چیک کر لیا کرو جس کے سپرد کر رہے ہو، چاہے تو یہ ذرا سی کوئی رقم رکھنے والی بات ہو، کوئی اپنی چیز کسی کے بھروسے پر اس کو، آخر آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں تو بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو اس کی صلاحیتوں کا علم ہی نہ ہو، آپ کو پتا ہو چور ہے ایک نمبر کا، تو آپ اس کے پاس اپنی امانت رکھیں گے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ شخص اس میں چوری کرے گا، خیانت کرے گا، تو آپ ایسے شخص کے پاس رکھتے ہیں امانتیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ نہ تو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور نہ ہی یہ اس کی حفاظت میں کوئی کمی کرتا ہے، آپ اس کے پاس رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس رات بھی امانتیں موجود تھیں جس رات ان کفار کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، یعنی دار الندوہ کے اندر جو سارے قبائل کے لوگ ملے ہوئے بیٹھے تھے، ان قبائل کے لوگوں کی، ان کفار مکہ کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، بھروسہ کیا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی ذات پہ، آپ کی صلاحیتوں پہ اور آپ کی دیانتداری پہ کو پورا بھروسہ تھا۔ لہذا اللہ حکم دیتا ہے، ایک قانونی حکم ہے اور ایک خیر خواہانہ نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے بارے میں دونوں باتیں فرمائی۔ ایک تو پہلی تو بات یہ ہے، قانون ہے، کرنا یہ ہے کیا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو۔ اس میں ذاتی باہمی ایک دوسرے کو دی ہوئی امانتوں سے لے کر پوری قومی اور ملی امانتوں تک اور ملی ذمہ داریوں تک تمام عہدے اور مناصب بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ اس کو دیا کرو جو اہل ہوتا ہے۔ تو اہلیت کیا ہے؟ عہدوں کے لیے کیا اہلیت ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے انتظام چلانے کے لیے اس کے پاس انتظامی صلاحیت ہو، بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ جو انتظام چلانے کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے، ایک یہ کہ انسان جسمانی قوت کا مالک ہو اور دوسرا فکری قوت کا مالک ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے قوی بنایا، وہ چلاتا ہے انتظام۔ ہر شخص انتظام نہیں چلاتا، عربی میں کہتے ہیں لکل فن الرجال، ہر کام کے لیے، ہر بندہ ہر کام کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، تو آپ اس کے سپرد کریں جو اس کام کو جانتا ہو، اور کوئی جانتا ہی نہیں یا وہ امانتوں کی حفاظت کرنا نہیں جانتا تو اس کو آپ قطعاً یہ مناسب نہ دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو عہدے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے نا اہلیت کی، جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص عہدے کا لالچی نہ ہو، وہ خود عہدہ لینا نہ چاہتا ہو، وہ خواہش نہ کرے، دل میں خواہش ہو بھی تو کم از کم وہ اس خواہش کا اظہار نہ کرے، اس کے اندر کوئی وہ اس عہدے کے لیے تڑپ اور پھڑک نہ رہا ہو کہ مجھے یہ مل جائے، اور اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہو کہ مجھے یہ مل جائے، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر نااہلیت کو ثابت کرتا ہے کہ اس کا تصور ہی اس عہدے کے بارے میں ٹھیک نہیں۔ عہدے کے بارے میں تصور کیا ہے؟ عہدہ ایک امانت ہے، اور امانت اختیار بڑھتا جائے گا، آپ کے پاس اختیار سپرد ہوا تو آپ تو ذمہ دار بن گئے نا، آپ کو اس امانت کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ جب حفاظت کرنی پڑے گی تو آپ کی تو ذمہ داری بڑھ گئی۔ تو گویا قیامت والے دن جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی اس سے پوچھا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں رکھی گئی اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جس شخص کو یہ پورا سسٹم سمجھ میں آتا ہے کہ میں تو مسئول بن جاؤں گا، مجھ سے تو سوال کیا جائے گا، میرا تو امتحان بڑا ہو جائے گا، میں جتنے بڑے عہدے پہ ہوں گا مجھے تو اتنا زیادہ لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ کبھی بھی خواہش نہیں کرتا میں کسی عہدے پر ہوں۔ اس کو مل جائے یا نہ ملے یہ ایک الگ معاملہ، لیکن وہ کبھی خواہش نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ بنیادی کانسیپٹ یہ ہے
کہ عہدہ حاصل کرنا ایک طرح کی مسئولیت بڑھانے والی بات ہے، اور ظاہرہ قیامت والے دن کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن جس شخص کے پاس جتنی بڑی راج دہانی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ اگر امانت رکھی گئی آپ کے پاس 1000 روپیہ تو آپ سے سوال 1000 کا ہوگا، اگر آپ کے پاس 1 ارب روپیہ رکھا گیا تو 1 ارب کا سوال ہوگا، اور اگر آپ کے پاس چھوٹا عہدہ ہے تو آپ کی جتنی رعیت ہے اس کا سوال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی کہ انسان جو ہے وہ اپنے گھر کے اوپر نگران ہے، گھر کے بارے میں، سارے بچوں کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ مرد گھر کا نگران ہے، گھر کے بارے میں، اور خاتون وہ شوہر کے گھر کی نگران ہے، گھر کی ملکہ ہے۔ وہی راعیۃ فی بیت زوجہا، وہ اپنے شوہر کے گھر کی مالکہ ہے، لہذا اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو جس کی جتنی ذمہ داری اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اگر کوئی شخص ملک کا وزیر اعظم ہو یا ملک کا صدر ہو تو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اس سے پورے ملک کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو رویا کرتے تھے نا کہ 22 لاکھ مربع میل کا ایریا ہے، فرات کے کنارے بھی اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا تو میں کیا جواب دوں گا قیامت والے دن، مجھ سے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ ایک مسئولیت کا تصور ہے۔ تو جس کا یہ تصور ہی غلط ہو وہ بھاگتا ہے عہدے کے پیچھے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے، وہ چاہے جماعتی تنظیمی عہدہ ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ امانتیں حاصل کر لیا کرو اپنی اہلیت کے مطابق، بلکہ فرمایا جا رہا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جس کو اہل سمجھو اس کے سپرد کیا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے لوگ سپرد کرتے ہیں، شریعت کا عہدہ اور مناصب دینے کا اور امانتیں دینے کا بھی جو تصور ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آگے بھاگ کے پکڑ لے عہدہ اور اپنی مسابقت ایک دوڑ میں شامل ہو جائے کہ مجھے یہ کوئی چیز مل جائے۔ جو شخص اس طرح سے دوڑ میں شامل ہوتا ہے وہ تو سب سے پہلی، یعنی وہ پہلی سطح کا اور اولین سطح کا نااہل آدمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عہدہ ہم اس شخص کو نہیں دیتے جو مانگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو اس کو نہیں دیتے جو من طالبہ، جو اس کو مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلا کس کے کہنے پر، کس کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ تو سارے نیک ہیں، صحابہ تو سارے اللہ والے ہیں، لیکن ان میں سے بھی، صحابہ میں سے بھی جو سب سے زیادہ درویش صحابی تھا، جو دنیاوی اعتبار سے مٹا ہوا آدمی تھا، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، جو کہتے تھے، جو العفو کی وہ تعبیر کرتے تھے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ قرآن نے کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کر دیں، تو جو زائد ہے، زائد ضرورت سارا خرچ کر دیں۔ تو وہ اس کی تشریح یہ کرتے تھے کہ کسی شخص کے پاس اگر ضرورت سے زائد 1 روپیہ بھی ہو تو وہ کنز ہے، اور کنز کے بارے میں قرآن نے کہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنا دو، قیامت کے دن داغے جائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ 1 روپیہ اور 1 درہم اور 1 دینار بھی زائدہ ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، وہ پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس تو کنز پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ رکھنے والا آدمی، اس نے عہدہ مانگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نہیں، یہ پہلی نااہلیت ہے، جو مانگے اس کو نہیں ملتا ہے، یعنی وہ نااہل آدمی تھا، اس طرح کا مٹا ہوا آدمی، اس کو تو دینا چاہیے لیکن چونکہ مانگا تھا لہذا نہیں۔ اسی لیے ابو داؤد کی غالباً ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوانکم، وہ آدمی خائن ترین ہے، من طلبہ، جس نے عہدہ مانگا۔ جو عہدہ مانگتا ہے اصل میں وہ خائن آدمی، اخون، سب سے زیادہ خائن آدمی وہ ہے، اللہ اکبر۔ اور امانتوں میں جو خیانت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی نشانی بتایا۔ منافق یہ کرتا ہے اذا تؤمن خانہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 4 نشانیاں بتائیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس کے اندر 4 نشانیاں، پکا منافق۔ اور اس میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا تؤمن خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اب خیانت 2 طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو وہ ذاتی استعمال کرے،
ذاتی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرے یا پھر اس کی حفاظت میں کوتاہی کرے. دو باتیں ہو سکتی ہیں, اور منافق یہ کام کرتا ہے, مومن کبھی یہ کام نہیں کرتا. صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, انسان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی کی بھی استطاعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, لیکن ان صلاحیتوں کو پوری نیک نیتی سے لگانا یہ ضروری. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے درمیان, آپ گفتگو فرما رہے تھے. ایک اعرابی آیا تو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے آپ نے اپنی بات جاری رکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے. کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات پسند نہیں ہے, یا آپ نے اس کی بات کو ناپسند فرمایا کہ یہ ایک چلتی محفل میں اس نے سوال کر دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند فرمایا, اس لیے آپ نے اس کو جواب نہیں دیا, آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا. بعض نے کہا کہ نہیں, لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں ہے. اب لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ وہ کدھر ہے سائل جس نے سوال کیا ہے قیامت والا, این السائل عن الساعہ, جس نے قیامت کا سوال کیا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ, جب امانتیں ضائع ہونے لگے نا تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرنا کہ اب قیامت آ گئی ہے. وہ پوچھتا ہے کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ, جب مناصب, عہدے اور امور ایسے لوگوں کو سپرد کر دیے جائیں جو نااہل لوگ ہیں, تو جب امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد ہونے لگے نا فانتظر الساعہ, تو پھر قیامت کا انتظار کر. اس حدیث کا ایک تو معنی یہ ہے, یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے, مسلم شریف کے اندر بھی, اس حدیث کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فانتظر الساعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور سوال بھی متی الساعہ تھا, قیامت کب قائم ہوگی, تو سوال سے لے کر جواب تک ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ قرب قیامت کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی, تو آپ نے فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں گے تب قیامت آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امانتیں ضائع ہونے لگیں, یعنی لوگ بڑے بڑے عہدوں پر نااہل لوگ ہو جائیں, تو یہ قیامت کی نشانی ہے. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے, ظاہری مفہوم, اور یہی درست محسوس ہوتا ہے, لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی اس میں سے نکلتا ہے. وہ مفہوم یہ ہے کہ جب نااہل آدمی کسی عہدے پر جائے گا, جب امانت سپرد کی جائے گی کسی نااہل آدمی کو, اس کو انتظامی امور دے دیے جائیں نااہل آدمی کو, تو وہ جو کچھ کرے گا نا وہ قیامت ہوگی. فانتظر الساعہ, کسی نااہل آدمی کو عہدے پہ بٹھا کے پھر انتظار کرو وہ کیا قیامت ڈھاتا ہے. بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا کے آپ پھر آپ کہیں کہ یہ کوئی خیر کا کام کرے گا, وہ خیر کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو پھر چلائے گا جہاں جہاں وہ چلا سکا. اللہ اکبر. اسی طرح سے نااہل آدمی کو جب آپ عہدہ دیتے ہیں تو اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ وہ جو اس عہدے پر بیٹھ کے جو بھی حرکتیں کرے گا وہ قیامت ڈھائے گا. اور پھر یہ ڈھائی جانے والی قیامت ہم سب دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے. آج تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر جگہ پہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پر نااہل لوگ فائز ہیں, اور جو اہلیت نہیں رکھتے. اور اہلیت, امانت کی اہلیت کیا ہوتی ہے؟ امانت کی اہلیت یہی ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے اس امانت کو, اور دوسری بات یہ کہ اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ کرے. اگر کوئی شخص ایسا ہے تو وہ اہل ہے, اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو نہ حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی ذاتی مقاصد کو پس پشت ڈال سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے نااہل آدمی ہے. تو ایسے لوگوں کو امانتیں سپرد کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ امانت سپرد کرنا ہمارے کہاں اختیار میں ہے,
اور ہم جس سسٹم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس سسٹم میں سارا اختیار ہی ہمارے پاس ہے. یہ امانتیں سپرد کرنے کا اختیار یہ اصل میں ہمارے پاس ہے, سب کے پاس. جس سسٹم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سسٹم کو جمہوریت کہتے ہیں, اور جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات نہیں ہوتی. جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں, اور عوام کون ہے؟ میں اور آپ. اور ہمارے ہاتھ میں یہ طاقت اس وقت آتی ہے امانتیں سپرد کرنے والی جس وقت ہمیں کہا جاتا ہے ووٹ ڈالو. تو ہم ووٹ ڈالتے ہیں, لیکن انہی لوگوں کو ڈالتے ہیں جن کو ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یعنی باہر گالیاں دیتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسی کو ووٹ دے کے باہر آ جاتے ہیں, باہر آ کے پھر ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل قصوروار تو ہم میں. ہر وہ شخص جو نااہل کے سپرد کرتا ہے امانت, وہ آپ کی پرچی سے بنا, یعنی لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. جب ہم سے پوچھا گیا کہ کس کے ذمے آپ یہ امانت کرنا چاہتے ہیں, کس کو یہ عہدہ دینا چاہتے ہیں, تو ہم بڑے دھڑلے سے وہ دیکھتے ہیں کون اس علاقے کا بڑا بدماش ہے, کون اس علاقے کا بڑا امیر آدمی ہے, سب سے بڑا دھوکے باز, سب سے بڑا. ہر ایک کی اپنی, کوئی برادریوں کا مسئلہ, کوئی کسی کا مسئلہ. پاکستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں نظریہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے. برادریزم سب سے پہلے جو اولین پاکستان کے الیکشن کے ڈائنامکس ہی اور ہے. لیکن ایک بات صرف جو اس ملک کی اس جمہوری نظام کو اور اس سارے گند کو کور کیے ہوئے ہے, وہ صرف ہمارے آئین میں جو یہ شک موجود ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف نہیں بنے گا. یہ وہ ہمارے آئین کا حصہ ہے جو اس سارے گند کو برداشت کر لینے پر مجبور کرتا ہے. وگرنہ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے کہ جب آپ ایسے سسٹم میں جب امانتیں جو لوگوں سے مانگی جائیں اور لوگ ہمیشہ نااہل لوگوں کے سپرد کریں, تو آپ دیکھ لیں, آپ اتنے عرصہ ہو گیا تجربہ کرتے ہوئے, آئندہ بھی تجربہ دیکھ لیں, کسی نیک آدمی کو کھڑا کر کے دیکھ لیں, لوگ صرف اس لیے ووٹ نہیں دیں گے اس نے تو جیتنا ہی نہیں. اور یہی سب سے بڑی خرابی اچھے آدمی میں یہ ہے کہ اس نے جیتنا نہیں. اس نے جیتنا کیوں نہیں؟ اس کی برادری کوئی نہیں, اس کے پاس بندوق کوئی نہیں, اس کے پاس پیچھے 8-10 گن مین کوئی نہیں, اس کے پاس بڑی گاڑی کوئی نہیں. یہ ڈائنامکس ہے ہمارے ہاں الیکشن. یہ اللہ کا حکم حیوانات کو ہے, یہ ڈنگروں کو حکم ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ کریم نے جو حکم دیا ہے, اور ہمارا ملک کا آئین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چاہے اختیار حکومت کے پاس ہو اور چاہے اختیار عوام کے پاس ہو, یہ حکومت اور رعایا کے حقوق اور فرائض بتائے جا رہے ہیں. یہ اصل میں حکومت اور رعایا کے حقوق و فرائض پر مبنی یہ آیات ہیں, اور یہ دونوں آیات سسٹم بتاتی ہیں کہ اختیار جس کے پاس بھی ہو, آپ قیامت والے دن اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے, اور یہ قیامت والے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جو امانت سپرد کی تھی کس کے سپرد کی تھی اور کس بنیاد پر کی تھی. وہ بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نااہل آدمی کے سپرد کر دیتے ہیں, جس کو گالیاں دے رہے ہیں اسی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نااہل آدمی کے سپرد امانت کر رہے ہیں. جب امانت نااہل آدمی کے سپرد ہو گئی تو پھر وہ وہاں بیٹھ کے جو کچھ کرے گا وہ قیامت ہوگی. پھر آپ شور نہ مچائیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا فلاں ہو گیا, وہی ہوگا, اس لیے کہ اس نے تو وہی کرنا ہے. جب اہل ہوگا دو باتیں, حفاظت اور ذاتی مقاصد سے بالا ہوگا. امانت ہوتی وہ ہے جس کی امانت ہوتی ہی وہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری صاحب امانت پر ہوتی ہے, اور ساتھ اس کی ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوتی. تو یہ ایک پورا انتظامیہ کا سسٹم بتا دیا کہ اس طرح کا سسٹم ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور ساتھ ہی عدلیہ کو حکم دے دیا. قانون نافذ کرنا یہ انتظامیہ ہے, اور ان تحکموا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور اگر جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگے, یعنی معاملہ عدلیہ کی طرف چلا جائے, تو فیصلہ کس بنیاد پر ہونا ہے؟ برابری کی بنیاد پر نہیں. یہ بنیادی تصور کی غلطی ہے.
ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ. عدل مساوات نہیں ہوتی، مساوات ہوتی ہے برابری. عدل ہوتا ہے وضع شیء فی محلہ وضع شیء فی موضعہ. حقدار کو حق دینا عدل ہوتا ہے، چاہے زیادہ بنتا ہے چاہے تھوڑا بنتا ہے. حقدار کو حق ملا تو یہ عدل ہوا. اگر برابر دے دیا، دو فریق آئے عدالت میں، عدالت کہتی ہے آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، وہ بھی خوش ہو جائے وہ بھی خوش ہو جائے. یہ فیصلہ وہ کرتا ہے جس کے پاس عدل کا معیار نہیں ہوتا، جس کے پاس عدل کی دلیل نہیں ہوتی. یہ کمزور جج فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو بھی دے دو اس کو بھی دے دو. ہمیشہ آپ جب بھی کسی، اور جو جج دلیل رکھتا ہوگا وہ ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ کرے گا. مقدمہ ہے 4 کروڑ کا، وہ سارے کا سارا کسی ایک کا حق بنتا ہے تو وہ سارے کا سارا اس کو جائے گا. 2 کروڑ کر کے جج اس کو برابری کی بنیاد پر تقسیم نہیں کر سکتا، وہ اس کو دے گا جس کا حق بنتا ہے. اسلام کا حقوق کا جو نظام ہے وہ مساوات پر مبنی نہیں ہے. ہمیں یہی غلط فہمی ہوئی ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، آپ ان سے پوچھیں کہ اسلام میں جو حقوق کا تصور ہے وہ کس بنیاد پر ہے، وہ کہیں گے مساوات کی بنیاد پر. حالانکہ مساوات کی بنیاد پر یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مساوات تو یہ کہتی ہے کہ باپ کو اور بیٹے کا حق ایک جیسا ہونا چاہیے. مساوات تو یہ کہتی ہے کہ میاں اور بیوی کا حق ایک جیسا ہونا چاہیے. مساوات تو کہیں بھی آپ کو کوئی تفاوت قائم نہیں کرنے دیتی. حتیٰ کہ مساوات تو آپ کو یہ بھی کہے گی کہ یہاں پہ کوئی صدیق نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی نبی نہیں ہوتا، کسی کا کوئی زیادہ حق نہیں ہے، ہر ایک کا حق برابر ہے. مساوات کا مطلب ہے کہ ساری انسانیت برابر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے برابر ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کسی امتی کا ہو سکتا ہی نہیں. امتی جتنا مرضی اچھا ہو جائے، وہ صدیق ہو جائے، وہ نبی نہیں ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اور پھر جو صدیق ہے، عام صحابی صدیق کے برابر نہیں ہو سکتا. عمر بھی صدیق کے برابر نہیں ہو سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ہر وقت کوشش کرتا تھا کہ میں اس کے برابر ہو جاؤں یا اس سے آگے بڑھ جاؤں. ہر معاملے میں کوشش کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک موقع ہاتھ لگا کہ تبوک والے دن مجھے لگا، جب تبوک کا چندہ اکٹھا ہو رہا تھا نا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تو مجھے لگا کہ آج میں بڑھ جاؤں. اس لیے بڑھ جاؤں گا کہ جتنا میں نے دیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تو اتنا ہے ہی نہیں، سارا سامان بھی اتنا نہیں. تو میں آج جو چندہ دوں گا وہ چندے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ جاؤں. اللہ، لہذا آدھا گھر کا سامان لا کے دے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سامان لے کے آئے. پوچھا، دیکھا تو اتنا سامان، سمجھ آ گئی ابوبکر کے گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں، جتنا کچھ تھا سارے لے آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کتنا لے کے آئے ہو اور کتنا کیا حساب کتاب کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ما بقیت لأہلک، صدیق کو گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسول، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا. یعنی ان کی حفاظت اللہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اندازہ کیجئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں اس سے کبھی بھی لا اسبق علیہ احدا ابدا، میں کبھی بھی صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو عمر بھی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے. مساوات ہے؟ نہیں ہے. صدیق کا نمبر پہلا ہے، عمر کا نمبر دوسرا ہے. مساوات نہیں ہے. اور سارے خلفائے راشدین وہ جیسے مرضی اچھے. دیکھیں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ واقعہ ہو، امر واقعہ کہ انہوں نے زندگی میں ایک بھی غلطی نہ کی ہو، ایک بھی گناہ نہ ہوا ہو، ایک بھی ان سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو، ایک بھی اجتہادی خطا بھی نہ ہوئی ہو، تو بھی وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. معصوم عن الخطا صرف نبی ہوتے ہیں، اور نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی.
मुकम्मल हो गई। खुतिम बिन नबियून, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यहाँ पे नबूवत का खात्मा हो गया। लिहाजा उसके बाद जितने भी लोग आए हैं वो उनके बराबर नहीं हो सकते, फिर ताबी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता, तबा ताबी ताबी के बराबर नहीं हो सकता, और आम उम्मती उनके बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि ये कैटेगराइजेशन अल्लाह ताला ने कुरान में कर दी है कि वल मुहाजिरीना वल अंसार वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान, और फिर ये भी फरमा दिया थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम थुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, जो उसके बाद आने वाले हैं, जो उसके बाद आने वाले, ये कैटेगरीज अल्लाह करीम ने बता दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दी। तो कहने की बात यह है कि फैसला किस बुनियाद पर होगा, अदलिया का कानून किस बुनियाद पर होगा, मुसावात की बुनियाद पर नहीं होगा। हुकूक किस बुनियाद पर मुतय्यन होंगे, मुसावात की बुनियाद पर नहीं होंगे, बल्कि अदल की बुनियाद पर होंगे। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिस्टम हमें देके गए हैं, जो निजाम अदल हमें देके गए हैं, जो अदलिया, अदल का माना ही अदल है, अदलिया हम इसका तर्जमा करते हैं इंसाफ, सारा मसला वहां आता है। इंसाफ का मतलब होता है निस्फ निस्फ कर देना, आधा उधर और आधा उधर, दो हिस्सों को बराबर तकसीम कर दे तो इंसाफ होता है। तनसीफ भी आप समझते हैं, तनसीफ करना उसको दरमियान में से काटना, तो भाई इंसाफ ये नहीं होता। जज के पास मुकदमा जाए तो जो तगड़ा जज होगा ना, वो हमेशा दलील के साथ बात करेगा और जिसका जो हक बनता है उसको दे देगा। जो कमजोर जज होता है, कमजोर जज कहेगा कि दोनों फरीकों को राजी रख लो। मैं अर्ज किया करता हूं कि आज के दौर में जो मगरिब हमें निजाम देता है, मगरिब एक कमजोर जज का किरदार अदा कर रहा, वो जज जिसके पास दलील ही कोई नहीं, लिहाजा वो मुसावात पर मबनी हुकूक देने की बात करता है। वो सारे फरीकों को शाना बिशाना चलाने की कोशिश करता है। वो हर एक को कहता है कि तुम सब बराबर हो, इसलिए कि उसके पास दलील नहीं है कि किस बुनियाद पर किसको किस पर फौकियत दे। वहां पे वो बच्चे को खड़ा करता है बाप के खिलाफ। पहले दिन बच्चा जब जाता है ना स्कूल, उसको बताते हैं तेरा बाप तेरे ऊपर अपनी मर्जी नहीं ठोस सकता, उसको पहले दिन बताते हैं, और उसको नंबर देते हैं पुलिस का, तो तेरा बाप तेरे ऊपर अपनी मर्जी ठोसने की कोशिश करे, तुमने फोन करना है। पहले दिन से मुसावात, सुभान अल्लाह। ये सिस्टम है जिसके पास दलील ही कोई नहीं है कि बाप जो है उसके पास हक क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान कहता है वबिल वालिदैन इहसाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तेरे वालिदैन जो हैं वो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा है, चाहे उसको ठीक कर लो चाहे उसको खराब कर लो, चाहे अवेल कर लो जन्नत को और चाहे उसको खराब कर लो। ये सिस्टम हुकूक देता है अदल की बुनियाद पर, और जो जदीद सिस्टम है वो हुकूक देता है मुसावात की बुनियाद पर। यह बुनियादी फर्क है इस्लामी निजाम का। इस्लामी निजाम इंसाफ हो या मगरबी निजाम इंसाफ हो, मगरबी निजाम हुकूक हो या इस्लामी निजाम हुकूक हो, ये बुनियादी फर्क है उनमें। अब इस्लाम वो कहते हैं जो हुकूक मगरब ने जो हुकूक दिए, हम बहुत धड़ल्ले से कहते हैं, पढ़ी लिखी दुनिया खास तौर पर, वो कहते हैं मगरब ने तो आज हुकूक की बात की है। मैग्ना कार्टा तो 1912 में आया है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक दे दिए वो तो पहले से दे दिए, 1500 साल पहले। इनको अब हुकूक का शऊर आ रहा है, और ये वही उन्हीं हुकूक की बात करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले दे दिए थे। सब लोग यही समझते हैं, अल्लाह के बंदो, मगरिब जो हुकूक दे रहा है वो मुसावात की बुनियाद पर दे रहा है। दीन जो हुकूक दे रहा है ये हुकूकुल इबाद है, ये हुकूक इंसानियत नहीं है। इंसान होने की बुनियाद पर मगरिब कहता है कि बच्चा और बाप दोनों अपनी राय बराबर रखते हैं, और इस्लाम कहता है कि बाप की हर सूरत में इताअत करनी है, और जब तक वो गुनाह की बात ना कहे उस वक्त तक हर बात में उसकी इताअत करनी है। अगर वो मुशरिक भी हो ना, काफिर भी हो बाप, वालिदैन दोनों, वो अगर काफिर भी हों तो फिर भी उनके सामने सर झुका के ही रखना है, अलबत्ता उनकी बात नहीं माननी। अगर कुफर का हुक्म दे तो वह साहिबहुमा बिल मारूफ, उनकी इताअत तो नहीं करनी, लेकिन उनकी हुस्ने सलूक फिर भी जारी रखना। ये इस्लाम ने पूरी, यानी ये इंसानों की फितरत के मुताबिक एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम देता है, और यह है आदल के मुताबिक। हुक्म क्या है कि अपना अदालतों का निजाम कायम करो, अदल की बुनियाद पर, मुसावात की बुनियाद पर ना कायम करो। मुसावात की बुनियाद पर जो भी कायम होगा
وہ ایک غیر فطری نظام ہوگا، اور جو عدل کی بنیاد پر ہوگا وہ فطری نظام ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کا حق دیا جائے، نہ یہ کہ برابری کی بات کی جائے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت نصیحت اللہ نے تمہیں کی ہے، یعنی اس میں خیر خواہی ہے، انسانیت کی خیر خواہی اس میں ہے، یہ قانونی حکم بھی ہے اور یہ خیر خواہی بھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، سب معلوم ہے اس کو، بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ اکبر۔ یہ جو امانتیں سپرد کرنے والی بات ہے، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو حکم نازل ہوا یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کلید بردار تھے کعبہ کے، یہ ان کے بارے میں نازل ہوا، اور یہ تقریباً سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اور موقع کیا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے وہاں بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے عثمان کو بلایا، کلید بردار کو، چابی کدھر ہے، لاؤ چابی دو۔ تو وہ گھر گیا چابی لینے کے لیے، مختلف روایتوں میں مختلف چیزیں، اس کی ماں نے انکار کر دیا، بہرحال بالآخر ان کو جو ہے وہ زبردستی ان سے چابی لے لی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے، 2 رکعتیں آپ نے وہاں پہ پڑھی، آپ نے دعا فرمائی، کچھ دیر آپ کعبہ کے اندر رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دروازے میں آپ کھڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ کے دروازے میں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی کس کو دینی تھی؟ اب سب حیران تھے اور انتظار میں تھے کہ یہ چابی کس کو ملے گی۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس بات کا انتظار کر رہے تھے اور یہ امید رکھے ہوئے تھے کہ یہ چابی مجھے مل جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، عثمان کدھر ہے، دوبارہ ان کو بلایا، عثمان بن طلحہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی کعبہ کی ان کو دوبارہ واپس کر دی، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان یہ چابی تم سے اب قیامت تک کوئی نہیں لے سکتا۔ اور آج تک عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے کر چابی آپ اندر کعبۃ اللہ کے اندر تشریف فرما تھے، اس دوران یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو جس کا اہل ہے اس کے سپرد کر دو امانت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ حکم ہوا کہ یہ چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی ان کو واپس کر دی۔ یہ نزول کا سبب تو خاص ہے، لیکن قرآن میں کوئی نزول کا سبب خاص ہو بھی تو اس کا حکم عام ہوتا ہے، اور یہ پوری زندگی پر اور پورے نظام زندگی پر یہ حکم اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانتیں دی ہیں وہ سب کے سپرد کر دی جائیں۔ ایک ستون حکومت کا انتظامیہ، یہ امانتیں ہیں۔ دوسرا ستون عدلیہ، ان تحکموا بالعدل، یہ ہے اللہ کا قانون، الحکم۔ دیکھیں، ایک ہے لفظ امر، ایک ہے لفظ حکم، سمجھ لیجئے دونوں کا۔ ہم امر کا معنی حکم کر دیتے ہیں، دونوں باتیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔ امر کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم حکم کہتے ہیں نا، آرڈر یا کمانڈمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ امر کے معنی حکم بھی ہوتا ہے، امر کا معنی حالت بھی ہوتا ہے، امر کا معنی واقعہ بھی ہوتا ہے، امر کا معنی حادثہ بھی ہوتا ہے، امر کا معنی کوئی معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو کسی بھی بات کو، کسی معاملے کو بھی امر کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، جب یہ امر حکم میں کے معنوں میں آتا ہے تو پھر اس کی جمع آتی ہے اوامر، اور جب یہ آتا ہے امور اس کے معنوں میں، معاملات کے معنوں میں، تو پھر اس کی آتی ہے امور۔ تو امور اور اوامر میں فرق ہے، لفظ امر میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہی ہے۔ لیکن اس میں جب امارہ، وہ بھی اسی سے ہے، امارہ کا مطلب ہوتا ہے حکومت، تو گویا جب بھی امر کی بات ہوتی ہے تو یہ اس کا تعلق ایک انتظامی حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب لفظ حکم آتا ہے، لفظ حکم
اصل یہ اس کا ہا کاف میم اس کا مادہ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کو لگام دینا. بنیادی طور پر ہا کاف میم اس کا مطلب ہے گھوڑے کو گویا کسی بھی چیز کو، کسی بھی انسان کو یا کسی بھی معاشرے کو کسی بات کا پابند بنانا، یہ حکم کا معنی. لہذا حکم ہوتا ہے کسی کو بھی کسی چیز کا پابند بنانا. گویا حکم کا معنی قانون ہوتا ہے. تو حکم وہ قانون کی امپلیمنٹیشن، فیصلے کرنا لوگوں کے درمیان. اس لیے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان ان کے حقوق کے تعین کے سلسلے میں، ان کو اپنی اپنی جگہ دینے کے سلسلے میں، تو پھر وہ فیصلے کرنے ہیں. أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ فیصلے عدل کی بنیاد پر ہونے چاہیے، مساوات کی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے. 2 ستون ہو گئے. تیسرا ستون یہ ہے کہ وہ قانون کہاں سے آئے. وہ قانون جس پر عمل کرنا ہے، جس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، جس عدل کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، وہ کہاں سے آئے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس قانون کا ماخذ بتایا جا رہا ہے، سورس بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے درمیان جو آپ کے صاحب اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو چھوڑ دو یا لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارے اندر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے. ذالک خیر، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے. اب یہاں پہ 3 سورس قانون کے بتائے جا رہے ہیں. ایک یہ ہے اللہ کی اطاعت، دوسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسرا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اولی الامر کا لفظی معنی ہے امر والے. امر والے کون ہیں؟ امر کا کیا معنی ہے میں عرض کر چکا ہوں. امر کا معنی حکم بھی ہوتا ہے، اختیار بھی ہوتا ہے، واقعہ بھی ہوتا ہے، معاملہ بھی ہوتا ہے. تو کوئی بھی کوئی معاملے والا ہے، یا کوئی بھی کسی اختیار والا ہے، یا کوئی بھی کسی خاص اتھارٹی والا ہے جس کا حکم چلتا ہو، تو وہ سارے ہی صاحب امر ہیں. تو اس کا ترجمہ مترجمین نے کیا ہے صاحب اختیار. تم میں سے جو بھی صاحب اختیار ہوں ان کا حکم بھی مانو. اور یہاں سے کچھ لوگوں نے اولو الامر سے مراد یہ لیا ہے کہ اس سے مراد حکمران اور امراء ہے، کہ ان کا حکم بھی ماننا ضروری ہے. اور وہ اسی طرح سے شریعت کی پابندی ہے ان کی بات ماننا، جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پابندی ہے. اور کچھ لوگوں نے اولو الامر سے مراد لیا ہے علماء اور فقہا. وہ کہتے ہیں اس سے مراد علماء اور فقہا ہے اور ان کی بات ماننی چاہیے. اور علماء اور فقہا جنہوں نے مراد لیا ہے، پھر اسی میں سے انہوں نے آگے اس کی تفصیلات کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کسی ایک امام کی تقلید کرنی چاہیے اور کسی ایک امام کو اپنا رہنما بنا لینا چاہیے. اور قرآن میں یہ حکم ہے کہ اولی الامر منکم، اپنے جو صاحب امر ہیں، ان کی صاحب اختیار ہیں، ان کی بات مانا کرو. اب اس سے مراد علماء اور فقہا بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد جو علماء اور فقہا کے علاوہ امراء اور حکمران بھی ہو سکتے ہیں. دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ علمی اختیار ان کے پاس ہوتا ہے، انتظامی اختیار ان کے پاس ہوتا ہے. دونوں ہی اولو الامر، دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں. بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ بیک وقت دونوں مراد ہیں. یہ سارے جو بھی کسی قسم کا اختیار رکھتا ہو، اس لیے کہ یہ وضاحت اللہ کریم نے یہ آیت نمبر 59 کی اس بات کی وضاحت اللہ کریم نے آیت نمبر 83 میں بھی کی ہے. آیت نمبر 83 یعنی یہی مضمون وہاں پہ اولو الامر کی بات ہوئی ہے، وہاں سے بات اور واضح ہو جاتی ہے. فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. منافقین کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ خوف کا ہو چاہے امن کا ہو، منافقین اس کو پھیلا دیتے ہیں، افواہ سازی کرتے ہیں، ایسے خام خواہ افواہیں نشر کر دیتے ہیں، او یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. اب یہ بات جب منافقین کا کردار بتایا جا رہا ہے، وہ پھیلا دیتے ہیں. جب افواہیں پھیلیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے
وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر وہ ہر معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اولو الامر وہاں آیا تھا، یہاں بھی اولو الامر آیا ہے، یا پھر اپنے میں سے اختیار والوں کے پاس لے جائیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو لوگ معاملات کی تحقیق کرتے ہیں نا، وہ اس بات کو جان لیتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو جان لیتے یقیناً وہ لوگ یستنبطونہ منہم، جو ان میں سے تحقیق کرتے ہیں وہ اس کو جان لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف معاملات مختلف محکموں کے مختلف انچارج ہوتے ہیں، جو بھی کسی محکمے کا انچارج ہے، معاملہ پولیس کا ہو تو پولیس کو دے، جس محکمے کا معاملہ ہے اس محکمے کے انچارج کے پاس چلے جائیں، بجائے افواہ پھیلانے کے۔ آپ اس سے جا کے پوچھ لیں، اگر ہسپتال کے بارے میں افواہ پھیلی تو جا کے ایم ایس سے پوچھ لیں نا، جو اس کا صاحب اختیار ہے۔ اسی طرح اگر کوئی افواہ دینی معاملے میں پھیلی ہے تو دینی معاملات کا جو انچارج ہے جا کے اس سے پوچھ لیں۔ علی ھذا القیاس، یہ اللہ کریم نے جو قانونی حکم ہے اس کے اختیار کی بات فرمائی ہے کہ یہ ہر وہ حکم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا، اور وہ جو بھی صاحب امر دے گا جس کے پاس بھی اختیار ہے، ظاہر ہے کلاس کی کوئی بات ہوگی تو کلاس ٹیچر اتھارٹی ہے، اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی بات ہے تو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اس کا انچارج ہے، تو اگر یونیورسٹی کی بات ہے تو وائس چانسلر اس کا انچارج ہے۔ تو جو جس معاملے کا ذمہ دار ہے اس سے جا کے پوچھا جائے کہ بھی اصل معاملہ کیا ہے، پھر جا کے معاملہ نکھرتا ہے اور تحقیق ہوتی ہے، وگرنہ تو پھر منافقین افواہیں پھیلاتے رہیں گے۔ اس افواہ کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ تصدیق وہی کرے گا جو اس معاملے کا انچارج ہوگا۔ یوں ان اطاعتوں کی اس ترتیب میں یہ بات سمجھ آئی، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یہ مستقل اطاعت ہے، اور جو اولی الامر ہے اس کے ساتھ یہ نہیں فرمایا واطیعوا اولی الامر، بلکہ فرمایا کہ اولی الامر جو ہیں ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے۔ اللہ کی اطاعت بھی مستقل قانون کی حیثیت رکھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا یہ بھی مستقل قانون ہے، اس کی بھی مستقل حجت ہے، لیکن جو صاحب امور ہے نا ان کی بات مستقل حجت نہیں ہے، وہ اس وقت حجت ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ذیل میں آئے گی۔ لہذا سارے ائمہ، سارے فقہا ان کی آراء سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ہر وہ رائے، ہر صاحب علم کی، ہر فقیہ کی وہ رائے دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ذیل میں ہے، اور ہر وہ بات چھوڑ دینے کے قابل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مخالف ہے۔ وہ کسی فقیہ نے کہی ہو، کسی عالم نے کہی ہو، کسی حکمران نے کہی ہو، کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم نے قانون بنا دیا ہے کہ جو اصل اطاعت ہے اللہ کی ہے، اور اس کے بعد اصل اطاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اتھارٹی بھی مقنن، اصل مقنن تو اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد اصل مقنن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقنن بنایا ہے اللہ کی ذات نے، اتھارٹی دی ہے اللہ نے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں، کہ حلال حرام ٹھہرانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بھی ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ بلکہ اس اطاعتوں کی اس ترتیب میں جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، آگے آ رہی ہے یہ بھی آیت، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے، اللہ کی اطاعت بھی اسی میں آ جاتی ہے، اسی نے اصل میں اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں دین قانون مرتکز ہو گیا۔ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اتھارٹی دے دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں وہ دین ہوتا ہے، آپ جو بھی فرمائیں وہ قانون ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو جو بھی آپ کہیں ہم لکھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما یخرج منہ الا الحق،
آپ نے اپنے منہ کی طرف، اپنے دہانہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس سے حق کے علاوہ کوئی چیز نہیں نکلتی، چاہے غصہ ہو، چاہے خوشی کی بات ہو، کیفیت جو بھی ہو، اس سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کو اللہ وحی کرتا ہے پھر بولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں، جب اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل رہنمائی کا ایک سورس دے دیا، تو پھر ساتھ اتھارٹی بھی دے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے رک جاؤ، جو دے دے وہ لے لو، یہی قانون ہے پورا کا پورا۔ اب یہ قانون کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب رہ گیا وہ لوگ جو صاحب اختیار ہیں اور صاحب امر ہیں، علماء ہوں، فقہاء ہوں، حکمران ہوں، سب کی بات مانی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف بات نہ کہیں، وہ اس اصل مقنن کے خلاف کوئی قانون نہ دیں، اس لیے کہ مستقل اطاعت اب قیامت تک صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے آ رہی ہے یہ بھی آیت کہ اسی تسلسل میں کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، جو بھی رسول آتا ہے نا، یہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یہ اتھارٹی اللہ نے دی ہے۔ رسول کا منصب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، گویا کوئی بھی سول اتھارٹی قانون کے اعتبار سے وہ صرف نبی ہوتا ہے۔ اب اگر جب ہم کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے کہہ دیا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالہ والنبوہ قد انقطعت، رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور لا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ایسی سول اتھارٹی نہیں آ سکتی جو واحد اکیلا قانون، جس مقنن ہو، جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کی بات قابل اطاعت ہو۔ یہ تو ہستیاں نبی ہوتے ہیں نا، اب آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اب قیامت تک اطاعت کی جائے گی تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، اور اس کے علاوہ امتیوں میں سے کوئی شخص بھی، کسی کو اگر کہا جائے کہ اس کے پاس مستقل ہے، چاہے کوئی حکمران ہے، حکمران کی ہر بات ماننی ہے جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے خلاف حکم نہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، السمع والطاعہ للامام، آپ فرماتے ہیں امام کی بات سننی بھی ہے اور ماننی بھی ہے، لیکن ما لم تکن معصیہ، جب تک وہ کوئی نافرمانی اور معصیت کی بات نہ کہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی بات ہو تو پھر نہیں ماننی۔ پھر فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، جب تک وہ نیکی کا حکم دیتے رہیں گے اس وقت تک ان کی اطاعت کرنی۔ نیکی، المعروف، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ المعروف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کہیں وہ نیکی ہے، اور جس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کہا ہے وہ گناہ ہے۔ معاشرہ، کسی چیز کو پورا معاشرہ، پوری پارلیمنٹ وہ فیصلہ کر دے کسی ایسی بات کا کہ یہ آج کے بعد نیکی ہے، تو وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ معاشرے قانون کا ماخذ نہیں ہے، قانون کا ماخذ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اصل مقننہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس معاملے میں اللہ کی یعنی خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو مخلوق چاہے صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے علی مرتضیٰ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے کوئی تابعی ہو، کوئی بڑے سے بڑا ہو، اگر وہ حکم دے اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے حکم کی مخالفت کی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کی، اگر کوئی حکم دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناقابل تسلیم ہے،
اور یہ اطاعت علماء کی بھی، اطاعت فقہا کی بھی، اطاعت عمراء کی بھی، اطاعت حکمرانوں کی بھی، اطاعت ہر محکمے کے انچارج کی بھی، سب کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نک کٹا حبشی بھی تمہارے اوپر امام بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ سسٹم چلتا نہیں ہے اس کے بغیر۔ تو آپ کے اوپر چاہے کوئی غلط آدمی بن گیا ہے، آپ کے خیال میں وہ معاشرے میں ایسا کوئی استحقاق نہیں رکھتا تھا لیکن اس کو بنا دیا، اس کی بات ماننے، لیکن معلم تکن معصیہ، اس وقت تک یہ اطاعت ہوگی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات نہ کرے، نافرمانی کا حکم نہ دے، اس وقت تک اطاعت ہوگی۔ یہ گویا حدود متعین ہو گئی ہیں، قانون کے ماخذ ڈیفائن ہو رہے ہیں۔ البتہ یعنی اللہ کی اطاعت مستقل اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل اطاعت، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی، گویا مستقل قانون ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی فرمایا حرام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی فرمایا حرام، ہر قسم کا مردار، ہر قسم کا خون حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احلت لکم میتتان و دمان، دو مردار تمہارے لیے حلال ہیں، دو خون تمہارے لیے حلال ہے۔ تو ایک مردار الحوت والجراد، ایک مچھلی اور ایک مکڑی، اور جو دو خون ہیں الکبد والطحال، تلی اور کلیجی، دو وہ بھی اصل میں خون ہے لیکن حلال ہے۔ مچھلی مردار ہے، ذبح کیے بغیر کھا جاؤ، جائز ہے۔ مکڑی وہ جو درختوں کے اوپر چڑھنے والی مکڑی جو ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد میں آتی تھی، وہ بھی اگر کہیں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حلال کہہ رہے ہیں وہ اسی طرح حلال ہو رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، تو وہ حرام ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حلال ہے تو وہ حلال ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے نام لے کے حرام قرار دے دی وہ حرام ہو گئی، جس کو آپ نے حلال قرار دے دیا وہ حلال ہوگی۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اتھارٹی دی، اور آپ کا کہا ہوا بھی مستقل قانون ہے۔ اگر کوئی امام کہہ دے، اگر کوئی حکمران کہہ دے کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، تو کسی حکمران کے کہنے پہ ہو سکتی، کسی عالم کے، کسی فقیہ کے کہنے پہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مستقل ماخذ جو ہے وہ وہی دو چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، اور اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ یہی اصل سورس آف نالج، سورس آف لا، جو قانون کا اصل ماخذ وہ یہی دو ہے مستقل ماخذ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ ان کے ذیل میں ہے۔ یہاں تک بات ہوئی، اور اگر پھر بھی کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک مستقل ابہامات دور کرنے کا سسٹم دیا ہے، ایک مستقل نظام دیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی بھی کسی قسم کا اشکال ہو، باہمی نزاع ہو، تو پھر کیا کرنا ہے، اس سسٹم پہ انشاءاللہ اگلے درس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔